کہ حدیث مبارکہ میں ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں آخری جنتی کو دیکھ رہا ہوں، جہنم میں جل رہا ہوگا تو نکالا جائے گا اور جہنم کے کنارے ہی کھڑا کر دیا جائے گا، تو وہ پھر روئے گا، کہے گا اے اللہ مجھے یہاں سے ذرا دور کر دیجئے، لا اسمع حسیسها ولا ارى اهلها، نہ میں ان جہنمیوں کو دیکھنا چاہتا ہوں نہ ان کی چیخیں سننا چاہتا ہوں، دور کر دیجئے جہنم کے کنارے سے۔ اللہ رب العزت اس کو دور فرما دیں گے تو ایک تالاب ہوگا جس میں اس کو کہا جائے گا کہ تم غسل کر لو، تو جب وہ غسل کرے گا تو جتنا جلا ہوا اس کا جسم ہوگا وہ بالکل صحیح جسم بن جائے گا۔ اب اس کو جنت کی طرف رخ کر کے کھڑا کر دیا جائے گا، وہ دور سے جنت کے دروازے کو دیکھے گا تو دل للچائے گا کہ میں قریب ہو جاؤں، لیکن وہ تو کہہ چکا ہوگا کہ بس مجھے اتنا چاہیے کہ جہنم سے دور ہو جاؤں، تو کہے گا یا رب یا رب یا رب۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید جاننے والے ہیں، فرشتے کو فرمائیں گے کہ جاؤ پوچھو، تو فرشتہ پوچھے گا بھئی چاہتے کیا ہو؟ کہے گا بس میں چاہتا ہوں کہ ذرا قریب ہو جاؤں۔ چنانچہ اس کو جنت کے ذرا قریب کر دیا جائے گا، جہاں پر اس کو جنت کی خوشبودار ٹھنڈی ہوائیں لگیں گی، اب رہ نہیں سکے گا، پھر یا رب پھر یا رب۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید جاننے والے ہیں، پھر فرشتے کو فرمائیں گے پوچھو اس سے، تو فرشتہ آئے گا اور پوچھے گا اور بالآخر اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اب یہ بندہ جو آخری جنت میں داخل ہو رہا ہے، اس کو کتنی بڑی جنت ملے گی؟ جو اس پورے زمین و آسمان کی وسعت سے 10 گنا بڑی ہوگی۔ اور جب اس کو کہا جائے گا کہ یہ جنت تیری ہے، تو حدیث پاک میں ہے کہ وہ کہے گا یا اللہ آپ جہانوں کے پروردگار ہیں، آپ مجھ سے مذاق فرماتے ہیں۔ اس کو یقین نہیں آئے گا کہ مجھے بھی اتنی بڑی جنت مل سکتی ہے۔ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ جب آخری جنتی کی جنت اس زمین و آسمان سے 10 گنا بڑی، تو پھر اولیاء، شہداء، صحابہ، صدیقین، انبیاء، ان کی جنتیں کیسی ہوگی، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت کیسی ہوگی۔ تو ہم تو جنت کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، ہماری سوچ سے ماورا۔ تو وہ تمام چیزیں جو اللہ رب العزت نے کن سے پیدا فرمائیں، اس عالم کو عالم امر کہتے ہیں۔